آل عثمان کی یہ سب ملوکیت تھی، اور علامہ اقبال نے اپنے خطبے میں اسے عرب امپیریلزم سے تعبیر کیا۔ اب آ کر حکومت کی طرف سے باضابطہ کوشش ہوئی کہ قرآن کو پیچھے ڈال دیا جائے، اس لیے کہ قرآن مستکبرین کی جو مذمت کرتا ہے، مترفین کی جو مذمت کرتا ہے، سرمایہ داری کی جو مذمت کرتا ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ حکمران طبقے کو پسند نہیں تھا کہ قرآن کی یہ تعلیمات عوام میں ہوں، لہذا انہوں نے جان بوجھ کر راستہ کھولا کہ مغرب سے یونانی فلسفہ اور یونانی منطق آ کر اور مسلمانوں کو الجھا دے، اور وہ اسی کے اندر بالکل غلطاؤں پیچا ہو کر رہ جائیں، قرآن سے ان کی دلچسپی نہ رہے۔ چوتھے یہ کہ جب عالم عجم جو ہے وہ اسلام میں آیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی زبان عربی تو نہیں بنی، اگرچہ مغرب کی طرف اسلام گیا ہے تو اس نے ساری زبانوں کو ختم کر دیا اور عربی ہی افریقہ کے شمالی حصے کی سب کی زبان بن گئی۔ مشرق کی طرف چلا ہے تو ایران میں موجود تھا، ایران کی زبان، فلسفہ، ادب، اس کی شاندار تاریخ تھی، لہذا عربی وہاں پر گین نہیں کر سکی گراؤنڈ، اور اس سے آگے معاملہ بھی جو چلا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ فارسی ہی اصل زبان رہی ہے ہندوستان میں بھی۔ قرآن مجید پھر عوام کے لیے نہیں رہا، اس کا مصرف یہ ہو گیا کہ پڑھو اور ثواب حاصل کر لو یا ایصال ثواب کر دو، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ بآیات اشترا کار جنی اس کے از یاسین او آسا بمیری، مرتے ہوئے شخص کو یاسین سنا دو تاکہ آسانی سے جان نکل جائے، اور اس طرح فرقہ واریت کی جڑیں مضبوط ہوتی چلی گئی۔ اب چونکہ ساری توجہ ہو گئی فقہ پر، اور اس میں اگلا مرحلہ جو آپ نے ذرا بات تھوڑی سی کاٹ دی وہ تقلید جامد، چونکہ جب علم جو ہے موجود نہیں رہا اور اس کی طرف توجہ نہیں رہی تو اب تقلید اس کا لازمی نتیجہ تھا، اس سے وہ چیز ہمارے ہاں فوسیلائز ہو گئی تقلید کی وجہ سے۔ پانچویں مرحلے میں آ کر ہمارے ہاں، اور یہ ریسنٹ معاملہ ہے، سیاسی وجوہات بھی ہوئی ہیں قرآن سے دور ہونے کی اور اختلافات پیدا کرنے کی۔ سب سے پہلے صفوی حکومت ایران میں شیعہ، اور آل عثمان ترکی کی عثمانی خلافت سنی، ان کے درمیان چپقلش رہی کئی صدیوں تک۔ ریسنٹلی ایران کے عوامی انقلاب کے بعد خطرہ محسوس ہوا عرب ممالک کو اور بادشاہتوں کو کہ یہ طوفان ہمیں بہا لے جائے گا، تو ایک جواب میں رد عمل شروع ہوا، اور بہت سی جماعتوں کو سپورٹ کر کے کسی کو ایران سے، کسی کو سعودی عرب سے یہاں لڑایا گیا ہے۔ احمد جاوید صاحب، فرقہ واریت کی بنیاد کیسے پڑی؟ ہماری صفوں میں یہ زہر کس طرح سرایت کر رہا ہے بلکہ کر چکا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے اس جانب مختلف نکات اٹھائے، نشاندہی فرمائی، کیا آپ احمد جاوید صاحب یہ فرمائیے کہ ڈاکٹر صاحب کے ان نکات سے، ان اسباب سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ واقعی اسباب یہی ہیں، لیکن کچھ نفسیاتی اور اسٹرکچرل وجوہات بھی ہیں، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت واضح اور محکم الفاظ میں کہا کہ جب زندگی کی وجود ساز قوت کو محض میرے ارادے اور عمل کا موضوع بنا دیا گیا اور دین کی ایک قانونی تشکیل کو پورے دین کی بنیاد بنا دیا گیا، تو اس سے نقصان یہ ہوا کہ انسانوں میں پہنچ کے دین کے جو دو نیچرل اینڈز ہیں ان میں نمو رک گئی۔ انسان جب کسی چیز کے سامنے سرنڈر کرتا ہے اور اپنے موجود ہونے کی تمام شرائط، آداب اور معنویتیں اس سے اخذ کرتا ہے، مطلب اس طرح کا نظریہ قبول کرتا ہے، تو وہ نظریہ اس کے اندر دو اینڈز پہ مینیفیسٹ ہوتا ہے۔ ایک اخلاق کہتے ہیں میری شخصیت کی تشکیل کا وہ میکینیکل عمل جو یونیورسل ہے اپنی ماہیت میں، ٹھیک ہے، اور دوسرے تہذیب۔ ہم نے دین کی اخلاقی اور تہذیبی مینیفیسٹیشن ہونے کا عمل اس قانون پسندی سے روک دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دین رفتہ رفتہ ایک جبر میں ڈھل گیا۔ انسان جبر چاہے اس کے ذہن کے لیے قابل قبول ہو، لیکن انسان ایک قابل قبول اور مبنی برحق جبر کو بھی کبھی قبول نہیں کر سکتا۔ میں قانون کی تائید تو کر سکتا ہوں، قانون کا محکوم ہونا مجھے پسند نہیں ہے، کیونکہ میں قانون سے بڑا ہوں خود۔ تو فرقہ واریت کے جو اسباب دیکھیں، میرا اخلاقی سیلف،
دین سے تشکیل نہیں پاتا. میرا اخلاقی سیلف یہ ایک سو کالڈ ہیومنزم یا ایک جو بالکل جبری ہیومن کانٹینٹ ہے اسی کے عمل میں لانے وانے کا نام بن گیا. ٹھیک ہے, اس پہ میرے شعور کی اور ارادے کی گرفت نہیں رہی. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسانوں میں جو اخلاقی اور تہذیبی خصائص ہوتے ہیں جو ان کی انسانیت میں تسلسل پیدا کرتے ہیں وہ ہمارے یہاں پنپ نہیں سکے. تحمل ختم ہو گیا. تہذیب کو اگر ہم سمجھتے دین کی تہذیبی مینیفیسٹیشن کا ذریعہ بنتے تو ہم یہ سمجھتے کہ انسانوں میں کوئی ایسی وحدت اور اتحاد موجود ہی نہیں ہو سکتا جو تنوعات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے نہ ہو. ڈاکٹر صاحب کی اس گفتگو سے جس طرح جاوید صاحب اتفاق کر رہے ہیں اسی طرح آپ بھی اتفاق کرتے ہیں؟ یہاں بات اتفاق اور اختلاف کی نہیں ہے. جن نکات کی جانب ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا, نشاندہی فرمائی, 5 نکات, اس جانب اس طرف آپ کی کیا رائے ہے اس جانب؟ ہم اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں ارشاد. کیونکہ جو یہ جتنی گفتگو ہے سب اپنی جگہ بامعنی اور مفید ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ فرقہ واریت کا جو اس وقت بھوت سوار ہے اور جس طرح سے ہلاکتیں ہو رہی ہیں اس میں اگر ہم مذہب کو ایک اور پہلو سے دیکھیں کہ مذہب ایز اے سوشل انسٹیٹیوشن اور اپنی سوشولوجی میں اپنی اس کی کازز دریافت کرنے کی کوشش کریں فرقہ واریت کی, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ کامیاب ہوں گے یہاں فرقہ واریت کو کنٹرول کرنے میں اور اس کی تشخیص کرنے میں. بہت اچھا. پہلی جو بات ہے ہم کور پوائنٹ کہیں گے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے قرآن سے دوری کو فرمایا وہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہم یہ کہیں گے, عرض کریں گے کہ عدم علم, بنیادی طور کے اوپر عدم علم جو ہے وہ فرقہ واریت کی بنیاد ہے. اب عدم علم کے بہت سے پہلو ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ خود اپنا مسلک یا اپنا مذہب جس کے لوگ پیروی کرنے والے ہیں خود اس کی تعلیمات سے ناواقف ہیں کہ کن مسائل میں خاص طور کے اوپر جو دوسرے کو زک پہنچانے, دوسرے فرقے کے خلاف بات کرنے, دوسرے کو کافر قرار دینے, اس کے بارے میں خود ان کے مسلک کے علماء کا کیا نظریہ ہے اور کس طرح سے انہوں نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے, لوگ اس سے ناواقف ہیں. خود اپنے مذہب سے ناواقف ہیں, پھر دوسرے کے مذہب سے جس کے لیے رائے زنی کی جا رہی ہے, جو بنیاد بنتی ہے فرقہ واریت کی اور تشدد کی, کہ جس فرقے کو آپ غلط قرار دے رہے ہیں, کافر قرار دے رہے ہیں یا بدعتی اور ضال قرار دے رہے ہیں, اس کے بارے میں بھی پوری معلومات نہیں ہیں, صرف جو لوگوں سے سنا لیا اس کے اوپر اپنے لوگوں نے بنیاد رکھ دی. محسن صاحب, اس کی وجہ کہیں یہ تو نہیں کہ عوام تحقیق نہیں کرتے بلکہ تقلید کرتے ہیں, ان کا استحصال کیا جا رہا ہے علماء کے ذریعے؟ حقیقت میں جب برٹش کلونیلزم یہاں آیا ہے وہاں ایک عجیب چیز کی بنیاد اس زمانے میں پڑتی ہے, وہ یہ کہ ہر ایک کو مذہبی آزادی کے نام کے اوپر اہل تشیع نے اہل تسنن کے خلاف اور اہل تسنن نے اہل تشیع کے خلاف کتابیں لکھی. اس کے ٹائٹل پہ صرف یہ لکھ دیا جاتا تھا کہ اس کو سنی حضرات نہ پڑھیں, اس کو شیعہ حضرات نہ پڑھیں, اس سے کچھ نہیں ہوتا. زہر وہاں سے گھلنا شروع ہوا لوگوں کے ذہنوں میں, ایک دوسرے کو غلط قرار دینا, اس کے نتیجے میں یہاں مسیحیت پھیلی. یہاں پھیلی. اچھا ہوا برا ہوا اس کی ہم بات نہیں کر رہے, ہم سوشولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں. اور آگے چلیے, پاکستان بننے کی جن حضرات نے مخالفت کی, مجلس علماء ہند اور یہ دیگر جو مذہبی جماعتیں تھیں, انہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی, لیکن جب پاکستان بن گیا تو انہوں نے ہی اقتدار کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی. اس کے لیے حضرات 2 باتیں بڑی ضروری ہوتی ہیں کہ یا تو براہ راست قبضہ کر لیا جائے, ورنہ جو حکومت ہے اس کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے. پاکستان کی 50-55 سالہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مذہبی قوتیں کبھی اس طرح سے نہیں چھا سکی کہ وہ یہاں حکومت کو حاصل کر لیں. لہٰذا ہر دور میں دوسری بات ہے کہ مذہبی قوتوں کا چھا جانا الگ بات ہے, فرقہ سازی کو, فرقہ بازی کو, کفر سازی کو, فتووں کو پروموٹ کرنا وہ دوسری بات. نہیں, انیق بھائی ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے کہ جو حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے ہی ان چیزوں کو کہ فرقوں کو کافر قرار دینا, ان کے عقائد کے اوپر وہ کرنا, ان کے خلاف فتوے دینا, یہ چیزیں جو ہیں وہ اس مقصد کے, اس کے پیچھے ٹوٹل پولیٹیکل مقصد ہے. ورنہ جب ہم فقہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھتے ہیں, حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھتے ہیں, اس میں اس قسم کی نہ کوئی ہمیں تفریق نظر آتی ہے, نہ کوئی کسی کو کافر کہتا نظر آتا ہے, کچھ نہیں نظر. آپ نے کہا کہ یہ ٹوٹلی پولیٹیکل ایشو ہے,